السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا قولی صلاۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا آج 29واں روز ہے اور تفسیر قرآن کا 29واں سبق ہے۔ آج ہم لوگ اس پر بات کریں گے کہ اللہ کے احکام پر عمل کیا جائے تو یہ اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے، اور اللہ کے احکام کے خلاف ورزی کی جائے تو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نافرمانیوں کی وجہ سے دنیا میں عذاب آ جائے اور آخرت کا عذاب اپنی جگہ پر باقی رہ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں عذاب نہ آئے مگر نافرمانیوں کی وجہ سے آخرت کا عذاب اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے۔ اس وجہ سے دنیا میں اگر کوئی آدمی ظالم ہو اور دنیا میں لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا ہو اور اس کو کسی طرح سے کچھ بھی تکلیف دنیا میں نہ پہنچے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے معاف کر دیا گیا ہے، بلکہ مرنے کے بعد میں اس کو عذاب ہوگا اور قیامت میں اٹھے گا تب عذاب ہوگا۔ اس وجہ سے دنیا میں کسی پرابلم کے اوپر تکلیف نہ ہونا، عذاب نہ ہونا، یہ نہ معافی کی دلیل ہو سکتی ہے اور نہ یہ رحمت کی دلیل ہو سکتی ہے، بلکہ کبھی کبھی یہ جو دنیا میں بغیر تکلیف کے مہلت دی جاتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک عذاب کے بڑھانے کی اس کے لیے وعید ہو جاتی ہے۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اس میں کافروں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو یہ بتایا کہ کافر لوگ دنیا میں رہتے ہیں، سب کافروں کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے اور سب کافروں کو یک بار کی پرابلم میں نہیں ڈالا جاتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معاف کر دیا یا اب وہ عذاب میں نہیں جائیں گے، بلکہ دنیا میں ان لوگوں کو اگر راحت دی جاتی ہے، دنیا میں ان کو مال وغیرہ دیا جاتا ہے تو یہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ ان کو یہ مہلت دے کر کے ان کے عذاب میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم ان لوگوں کو ڈھیل اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے گناہ میں اضافہ ہو جائے۔ تو
اللہ تبارک و تعالی نے یہاں واضح فرما دیا کہ کبھی کبھی مہلت دینا گناہوں کے اضافے کے لیے ہوتا ہے، اور گناہوں کا اضافہ یہ آخرت میں عذاب کا اضافہ ہے۔ جتنے گناہ بڑھیں گے اتنی سزا بڑھے گی۔ تو کبھی کبھی اللہ دنیا میں کسی کو عذاب اس لیے بھی نہیں دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ اور آگے جائے گناہ میں، اور سزا اس کے آخرت میں زیادہ ہو جائے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ تو ہرگز کافر اس گمان میں نہ رہیں کہ وہ جو ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں کچھ ان کے لیے بھلا ہے، ہم تو اس لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں کہ اور گناہ میں بڑھے، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ تو اللہ نے واضح فرما دیا کہ ڈھیل اور مہلت بغیر تکلیف کے اگر مل جائے اور وہ آدمی پرابلم کرنے والا ہو تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کو معاف کر دیا گیا ہے۔ نہیں، پرابلم معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ البر لا یبلی والذنب لا ینسی، ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ نیکی پرانی نہیں ہوتی ہے کہ وہ تو باقی جہاں میں کام آنے والی ہے، تو وہ پرانی کیسے ہو سکتی ہے، وہ تو باقی جہاں میں کام آنے والی۔ البر لا یبلی، نیکی بوسیدہ نہیں ہوتی ہے، والذنب لا ینسی، اور گناہ بھلایا نہیں جاتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ذرہ برابر بھی برائی اگر کوئی کرے گا تو وہ بھی قیامت کے روز اس کو دیکھے گا، پتہ یہ چلا کہ گناہ بھلایا نہیں جاتا ہے۔ تو گناہ کرنے کے باوجود اگر کوئی آدمی دنیا میں راحت سے رہتا ہے، سکون سے رہتا ہے، چین سے رہتا ہے، تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو معاف کر دیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کو یہ جو ڈھیل دی جا رہی ہے یہ بھی اس کے لیے ایک عذاب ہے کہ وہ اور گناہ کر کے اور زیادہ عذاب میں قیامت کے روز جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہم لوگوں پر یہ واضح کر دیا گیا کہ ڈھیل کو ڈھیل نہیں سمجھنا چاہیے، ڈھیل بھی عذاب کا باعث ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے میں آپ کو فقہا کی ایک اصطلاح سناؤں کہ ہمارے یہاں کوئی میریکل اگر کوئی آدمی دکھاتا ہے جسے ہم لوگ کرامت کہتے ہیں، خلاف عادت کوئی چیز اگر کوئی آدمی ظاہر کرتا ہے تو اس کو کرامت بول دیتے ہیں، لیکن عوام کی اصطلاح میں تو ایسا کچھ بھی دیکھو تو وہ کرامت کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ علماء کے یہاں ایسا نہیں ہے، ان کے یہاں اس طرح سے کرامت نہیں ہوتی، اس کے لیے بھی بہت ساری انہوں نے قیود اس پر لگائی ہے۔ وہ کرامت دکھانے والا اللہ کا ولی ہو، اور ولی کی پہچان یہ بتائی گئی کہ جو گناہ پہ اصرار نہ کرے اور نیکیاں مسلسل کرے، اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کے لیے آگے بڑھے اور شریعت اسلامی کے مطابق چلے اور اس سے اپنا قدم باہر نہ نکالے، تو اس آدمی کو اللہ کا ولی اگر کہا جائے تو شرعاً یہ جائز ہوتا ہے۔ اند اللہ کون ولی ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، چونکہ ولایت ایک عطا ہے، کسب نہیں ہے، اعمال اس کے لیے ذرائع ہیں، مگر انڈاؤٹلی اس کے لیے پروف نہیں بن سکتا۔ اس لیے اللہ کا ولی کہنا جائز ہو جائے تو اس کے لیے یہ شرطیں قرار دی گئی ہے کہ اولیائی تحت لوائی لا یعلمہم سوائی، کہ ایک حدیث ہے اس سلسلے میں کہ میرے جو دوست ہیں وہ میری ردائے عظمت کے نیچے ہیں، لا یعلمہم سوائی، میرے سوا کوئی ان کو جانتا نہیں ہے کہ میں نے کن کو ولایت دی ہے۔ تو اللہ کے نزدیک ولی ہے، اس سے تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر دنیا میں
جن امور کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، جیسے خود ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ والے کون ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ تمہیں بھی یاد آ جائے، تم اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، اس کو دیکھ کر کے اللہ تمہیں یاد آ جائے تو وہ اہل اللہ ہے۔ اور جیسے ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا اہل القرآن اہل اللہ، کہ اہل قرآن جو ہیں وہ اہل اللہ ہیں، جن کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، قرآن کی حفاظت کا جن کو اللہ نے اپنی طرف سے ضامن بنایا، تو ایسے لوگ اہل اللہ ہیں۔ اور عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، تو قرآن نے بھی کچھ عمل کے ذریعے سے پہچان بتائی ہے۔ یہ ایک پہچان ہے میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں قانون کی روشنی میں، کہ جس کو ولی کہنا جائز ہو سکتا ہے۔ تو فرما گیا کہ میریکل اگر تم نے کسی سے دیکھا تو اگر وہ عام مسلمان ہے جو سے متقی پرہیزگار ہے، لیکن جو شرائط ولایت کے بیان کیے گئے وہ ان میں نہیں پائے جاتے، تو اس کے میریکل کو ہم کرامت نہیں کہیں گے، اس کو معونت کہا جائے گا، کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کو ایک ہیلپ ہے کہ وہ سمجھے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہوں، میں آگے بڑھوں تو اللہ کی بارگاہ میں اور زیادہ مقرب بن جاؤں گا، ایک ہیلپ ہوتی ہے غیبی طور پر، مگر اس کو کرامت نہیں کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ معونت، کہ اللہ کی طرف سے ایک ہیلپ ہے، چونکہ ولایت کی جو شرائط ہیں وہ پورے طور پر اس میں نہیں پائے جاتے ہیں، جبکہ متقی پرہیزگار ہونا وہاں بھی شرط ہے معونت کہنے کے لیے بھی۔ اور جس آدمی کا کام شریعت اسلامی کے خلاف ہو، صاف طور پہ خلاف، یعنی وہ کبیرہ گناہ کرے، علانیہ کبیرہ گناہ کرے لوگوں کو دیکھتے ہوئے، تو ایسے آدمی کو فاسق معلن کہا جاتا ہے۔ اگر اس سے اس طرح کا کوئی میرکل ظاہر ہوا تو فرما گیا کہ اس کے میرکل کو استدراج کہتے ہیں، اس کو کرامت کہنا جائز نہیں ہے، بلکہ شرائط ولایت جس میں نہیں پائے جاتے اس کے عمل کو بھی کرامت نہیں، معونت کا نام دیا ہے کہ وہ بھی کرامت میں نہیں جاتا، وہ معونت میں صرف ایک ہیلپ ہے۔ مگر جس کا عمل شریعت کے خلاف جاتا ہے اس کے میرکل کو علماء نے فرمایا کہ اس کو استدراج کہا جائے گا۔ تو ایک ہوتا ہے معجزہ جو نبی سے ظاہر ہوتا ہے، اور ایک میرکل ہوتا ہے جو اولیاء سے ظاہر ہوتا ہے، اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ ایک میرکل ہے جو متقی پرہیزگار مومنین سے صادر ہو جاتا ہے تو اس کو معونت کہا جاتا ہے، اور ایک استدراج یہ فاسق اور شریعت کے خلاف چلنے والے اور کافر اور جادوگروں سے صادر ہوتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ استدراج۔ آپ سمجھ لیجئے گا، اس کو استدراج بولتے، لیکن ہمارے یہاں تو ہر چیز کو کرامت کہہ دیا جاتا ہے جو قانوناً صحیح نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں تو ایسا ہے کہ کوئی آدمی اسلام کے صریح خلاف جاتا ہو، بس اتنا کہ مسلمان ہے، مگر اس کے ڈورے تعویذ میں کوئی اثر ہو گیا تو کہتے یار یہ تو اس کی تو کرامت ہے، وہ میرا بچہ فوراً اچھا ہو گیا، بس اس کو بھی کرامت کہہ دی، حالانکہ وہ صریح شریعت کے خلاف ہے، صریح اسلام کے خلاف۔ تو ہم لوگوں کی یہاں تو یعنی ہم لوگ تو بڑے فلیکسیبل ہیں کہ جو آیا اور وہ عادت کے اوپر گیا تو ہم اس کو کرامت کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے ایمان کی کمی ہے یا ہمارے نالج کی کمی ہے کہ ہم کہنے سے پہلے سوچتے نہیں کہ کیا کہہ رہے۔ جب آپ نے کہا کہ اس نے جو دکھا کرامت ہے، حالانکہ شریعت کے صریح خلاف جاتا ہے، تو آپ نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے۔ کیا جرم کیا ہے؟ کہ اللہ نے فرما دیا کہ ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے دوست صرف اور صرف متقی اور پرہیزگار ہی ہوتے ہیں۔ تو ایک فاسق جو شریعت کی زبان میں صریح طور پر فاسق ہے تو اس کے عمل کو تم نے کرامت کہا، اور کرامت ولی سے ہوتی ہے تو اس کو تم نے ولی کہا، اور اللہ نے کہا کہ اللہ کا ولی متقی ہی ہوتا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کا ولی فاسق بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے عمل کو تم نے کرامت کہہ دیا۔ تو اب تم سمجھ رہے ہو کہ معمولی ہے؟ نہیں، اسلام کے اعتبار سے تم نے بہت بڑا جرم کیا
کیا ہے کہ قرآن کے صریح آیت کے خلاف تم نے یہاں فیصلہ کیا ہے اور اللہ کے فرمان کے خلاف تم نے ایک فیصلہ صادر کیا ہے. آپ سمجھو بھلے معمولی، ماحول سمجھے بھلے معمولی، مگر اسلام میں یہ معمولی نہیں. اسلام میں یہ بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ ہے کہ جس کا عمل شریعت کے صریح خلاف جاتا ہو اور اس کے میرکل کو دیکھ کر کے تم اس کو کرامت کا نام دو. تو علماء نے فرمایا نہیں، اس کو استدراج کہا جائے گا. اور استدراج کا مطلب کیا ہوا کہ یہی کہ ہم ڈھیل دے رہے ہیں اس کو. یہ اللہ کی طرف سے ڈیل ہے. وہ گناہ کر رہا ہے اور اس کی تعویذ میں اثر ہو گیا، یہ ڈیل ہے، اور گناہ کرے اور عذاب میں چلا جائے. وہ صحیح خلاف جا رہا ہے اور وہ جو بول رہا ہے ہو جا رہا ہے، اور تم سمجھو کرامت ہے. کرامت نہیں، ڈھیل دی جا رہی ہے. وہ سمجھے گا کہ میں بہت اچھا ہوں، میں جو کہتا ہوں ہو جاتا ہے. تو پھر وہ ایسی ہی گناہ کرتا رہے گا یہاں تک کہ اس کی قبر کا عالم بھی خراب ہو جائے گا، آخرت کا عالم بھی خراب ہو جائے گا. تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو ہم ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں کہ دنیا کا عذاب جسے تم عذاب سمجھتے ہو اپنے حساب سے، حقیقت میں یہ عذاب نہیں ہے. یہ تو صرف ایک وارننگ ہوتی ہے. جو دنیا کا عذاب ہے، عذاب تو حقیقت میں آخرت کا عذاب ہے. تو اس کو ڈھیل دے کر کے آخرت کے عذاب پر ٹالا جا رہا ہے. اس لیے ان کے عمل کو استدراج کہا گیا. یہ ایک بات ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ کیا یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور بیٹوں سے، یہ جلد جلد ان کو بھلائیاں دیتے ہیں، بلکہ انہیں خبر نہیں ہے. یہ ہم ان کو دنیا میں دے دیا، یہ مال بھی دے دیا، اولاد بھی دے دی اور عیش و آرام بھی وہاں دے دیا. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم خدا کے یہاں اچھے ہیں اس لیے خدا ہمیں دے رہا ہے. اللہ فرماتا نہیں، جو گنہگار ہے، جو خراب ہے اور اسلام کے خلاف چل رہا ہے، وہ اگر اپنی ظاہری نعمتوں کو دیکھ کر کے سمجھتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے تو غلط ہے. اللہ فرماتا میں اس کی مدد نہیں کرتا ہوں، جو دینا ہے میں نے اس کو دنیا میں دے دیا. اب آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے عذاب کے. اس کو پتا نہیں ہے. اگر وہ جان جاتا کہ اس ڈھیل کے پیچھے آخرت کے عذاب میں مجھے جانا ہے تو کبھی بھی یہ اس دولت کے اوپر بھی نہ جاتا، اس اولاد کے اوپر بھی نہ جاتا، بلکہ وہ دین کے اوپر جاتا. مگر یہ صرف ایک بہلاوا ہے، صرف ایک بہلاوا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ آدمی گناہوں کی طرف آگے بڑھ کے اپنی آخرت کو خراب کر لیتا ہے. جیسے 25 سپارے میں اللہ نے فرمایا من کان یرید حرث الدنیا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب. جو آخرت چاہتا ہے، من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی کھیتی کو آباد کرنا چاہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ نزد له فی حرثہ، اس کی کھیتی میں ہم اضافہ کریں گے. دنیا بھی دیں گے، آخرت بھی دیں گے، اس لیے کہ اس کی چاہت آخرت کی ہے کہ اللہ دنیا میں رہے نہ رہے، وہ تو چند دن کی ہے، اس کے بعد تو مر جانا ہے. لیکن میرے مولا میری آخرت کو خراب نہ کرنا، اس لیے وہ آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، اللہ فرماتا اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب. اور جو صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس میں سے ہم اس کو کچھ دے دیں گے. وما له فی الآخرۃ من نصیب، مگر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ لا تنس نصیبک من الدنیا، تم دنیا میں اپنے حصے کو بھول مت جاؤ. کیا حصہ ہے؟
नेक अमाल का, दुनिया में तुमको भेजा है नेक अमल करने के लिए। तुम अपना हिस्सा दुनिया में जाके भूल मत जाना कि अल्लाह ने मुझे भेजा किस लिए है। दुनिया में भेजा दुनिया के लिए नहीं, दुनिया में भेजा आखिरत को बनाने के लिए। बस यही हमारा पर्पस है, यही हमारा मकसद है, मगर हम इसको भूले हुए हैं। अब दुनिया मिल जाती है तो हम खुश होते हैं, दुनिया में नेमतें मिल जाती है तो हम खुश होते हैं, ऐशो आराम मिल जाता है तो हम खुश होते हैं, मगर हमें नेक अमाल नहीं मिलते हैं या नेक अमाल में हम कमी महसूस करते हैं। खुद हमें पता है कि हम कमजोर हैं अपने अमल के मामले में, और उसके बावजूद भी अगर हम सुकून की सांस सोते हैं तो समझो तुम आराम नहीं कर रहे हो। यही आराम तुम्हारे लिए इस्तिदराज है, अजाब को दावत देना है, और आखिरत में तुम्हें उसके बारे में अजाब होगा। वमा लहु फिल आखिरति मिन नसीब। तो अल्लाह ने फरमाया ला तंस नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया में से तुम अपने हिस्से को भूल मत जाना। वो हिस्सा कौन सा है? आखिरत को बनाने वाला, उसके लिए हमने भेजा है, वो मत भूल जाना। अब ऐसा ही है कि भाई आदमी दुनिया में लगा है, दुनिया के पीछे हाय दुनिया उसके पीछे लगा हुआ, बस मिल जाए वो मिल जाए तो समझता है कि मैं अल्लाह के यहाँ महबूब हूँ, पसंदीदा हूँ, अल्लाह का दोस्त हूँ, अल्लाह मेरी मदद करता है इसलिए मैं इतना आगे निकल गया। मगर पहले ये देख, दीन में भी आगे निकलता है या सिर्फ दुनिया में? अगर दुनिया में आगे निकलता है और दीन में पीछे जा रहा है तो ये मदद नहीं है, ये बहलावा है, ये इस्तिदराज है। इसलिए इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा, हम ढील इसलिए दे रहे हैं कि गुनाह में आगे निकल जाए, और गुनाह में आगे निकलेगा तो जितना गुनाह में आगे जाएगा उतना अजाब में आगे जाएगा, और आखिरत उसकी तबाह हो जाएगी। इस वजह से दुनिया की नेमतों को नेमत उस वक्त समझो जबकि इसके साथ दीन भी तुम्हारे हाथ में रहे। मेरा दीन में कोई अमल मेरा खराब न जाए, वाजिबात फराइज जो कुछ कहा गया मैं उस पर अमल करता जाऊं, और फिर मुझे दौलत मिले तो मैं समझूंगा अल्लाह की मदद है, दीन भी मेरे पास है, दुनिया भी मिल गई। नज़िद लहू फी हर से ही उसमें आप शामिल हो, खेती में इजाफा, दुनिया में भी मिल गया, आखिरत हमारी अपनी जगह पर बरकरार है। लेकिन ऐसा ना हो तो समझो कि एक बहलावा है। तो आजकल दुनिया में लोग ऐसे ही है, अगर कोई आदमी बीमार होता है, परेशान होता है तो कहता हो अल्लाह उससे रूठ गया, और कोई आदमी को अल्लाह बहुत राहत देता है, बहुत पैसा देता है, बहुत दौलत देता है, सर भी दर्द नहीं करता, कभी मस्जिद की तरफ मुंह भी नहीं करता, तो भी लोग समझते यार ये बड़ा नसीबावर है, ओ खुश नसीब है, देखो अल्लाह इससे कितना राजी है, ओ अल्लाह ने इसको कितना दिया है, कितना दिया है। और एक मुत्तकी बीमार पड़ा है तो कहता है ये आदमी बीमार हो गया है, देखो अल्लाह उससे रूठ गया है। हालांकि न बीमार होने में रूठा है, न दौलत देने में राजी हुआ है। इनको फाउंडेशन बनाना ही गलत है। जिसको तुम फाउंडेशन समझ रहे हो उसको इस्लाम ने फाउंडेशन बनाया ही नहीं है। हमारे आका तो अगर कोई बीमार की खबर लेने के लिए जाते थे तो फरमाते थे कि ला बास तहूर इंशाअल्लाह, घबराना नहीं, बीमारी आती है अगर मोमिन के पास में आई है ना, घबराना नहीं, तहूर इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहेगा तो ये तो तेरे गुनाह को भी माफ करा देगी। बीमारी आई गुनाह माफ करा देगी, बीमारी नहीं, मोमिन के पास में बीमारी आई तो रसूलुल्लाह उसे रहमत करार दे रहे, घबराना नहीं, ये रहमत है, गुनाह उससे माफ हो जाएंगे। और हम लोग फाउंडेशन, बीमार हो गया तो वो नाराज हो गया, और दौलत मिल गई तो अल्लाह राजी हो गया। अल्लाह फरमाता नहीं, मैं दौलत देता हूं ये भी मेरी रजा की दलील नहीं है, मैं तकलीफ में डालूं ये भी मेरी रजा की दलील नहीं है। मेरी रजा की दलील सिर्फ और सिर्फ मेरा दिया हुआ दीन है, मेरे बताए हुए उसूल हैं, और मेरे जानिब से अता की हुई शरीयत है। तुम देखो कि इसमें तुम सही जा रहे हो, अगर सही जा रहे हो तो समझो अल्लाह तुमसे राजी है, और इसमें अगर तुम पीछे जा रहे हो तो समझो अल्लाह तुमसे नाराज है। तो फाउंडेशन न तकलीफ,
फाउंडेशन न दुनिया का ऐश, ये दोनों चीजें हम अपनी चॉइस के एतबार से बोल रहे हैं, इस्लाम के बताए हुए कानून के एतबार से नहीं बोल रहे हैं। कानून में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही फाउंडेशन है। इस्लाम में जो आगे है वही अल्लाह के नजदीक आगे है, और इस्लाम में जो पीछे है वही अल्लाह के नजदीक पीछे है। तो फाउंडेशन ये, और हमने अपने अक्लों से फाउंडेशन बना लिया। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन दकरिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। या अय्युहन नास, ए लोगो, इन्ना खलकनाकुम मिन दकरिन व उन्सा, मैंने एक मर्द और औरत से तुम लोगों को पैदा किया। हजरत आदम हव्वा, उसी से जितने इंसान हैं सब उन्हीं से पैदा होकर दुनिया में। इन्ना खलकनाकुम मिन दकरिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, और हमने आपको कबीलों में और ब्रांचेस कबीलों की, उसमें आप लोगों को उसमें चेंज किया, अदला बदली किया कि भाई आप किसी कबीले से पहचाने जाते हो, किसी खानदान से पहचाने जाते हो, किसी घराने से पहचाने जाते हो। ये सब इज्जत की बुनियाद नहीं है। ये हमने क्यों रखा? लितारफू, ये पहचान हो सके कि भाई ये फला खानदान का, ये फला खानदान का, ये फला कम्युनिटी का, ये फला कम्युनिटी का, और ये फला निक नेम से पहचाना जाता है, ये फला निक नेम से पहचाना जाता है। ये सब फाउंडेशन अल्लाह के यहाँ इज्जत के नहीं है। हाँ, सिर्फ नबी की फैमिली हो तो नबी की निस्बत की वजह से वो इज्जत वाली फैमिली हम मान लेंगे, मगर उसके अलावा कोई ये समझता है कि मैं खानदान की बुनियाद पर इज्जत पा जाऊं, ये गलत फाउंडेशन है। दुनिया में खानदान और किसी खानदान के अंदर पैदा होना, ये सिर्फ एक दुनियावी मारिफत की बुनियाद पर अल्लाह ने रखा है कि पहचान तुम्हारी एक दूसरे के साथ में आसान हो जाए। इस्लाम ने फाउंडेशन इज्जत का, इकराम का किस बात के ऊपर रखा हुआ है? तो अल्लाह फरमाता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक तुम में अल्लाह के नजदीक ज्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। ये अल्लाह फैसला फरमाता है। तुम क्या फाउंडेशन बनाओगे? दिन का फाउंडेशन अल्लाह बनाएगा, दिन उसका है और उसने दिया है। फाउंडेशन क्या है वो खुद बताएगा। तो अल्लाह ने बता दिया कि ये जो तुम समझ रहे हो वो फाउंडेशन नहीं। न दुनिया में तकलीफ में रहना ये नाराज होने का फाउंडेशन, न राहत में रहना ये अल्लाह के राजी होने का फाउंडेशन सिर्फ मजा है, सिर्फ मजा। ये देखो, दीन में आगे जा रहे हो तो अल्लाह के नजदीक अच्छे हो, दीन में पीछे जा रहे हो तो अल्लाह के नजदीक तुम बुरे हो और अल्लाह के नजदीक तुम्हें इज्जत हासिल नहीं है। फाउंडेशन सिर्फ और सिर्फ इज्जत। और अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह जानता है और बाखबर है, उसे पता है कि फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा आलमु बिमनि तका। फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप को तुम सफाई में मत ले जाओ, तज़किया अपना खुद बयान मत करो कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। वो तो अपने हिसाब से बोल रहा है, मगर अल्लाह फरमाता है हुवा आलमु बिमनि तका, अल्लाह खुद जानता है कि उसके नजदीक ज्यादा तकवा वाला कौन है। तू खुद से फैसला मत कर, तेरा काम किए जा और तवाज़ो किए जा और तवाज़ो कि मैं कर रहा हूं, मेरे रब से उम्मीद है कबूल कर लेगा। फिर भी आजिज़ी, मैं कर रहा हूं, मेरे रब से उम्मीद है कबूल कर लेगा। एक मोमिन की शान ये होती है कि अमल करके आजिज़ी दिखाता है, अमल करके तकब्बुर दिखाना शैतान का काम है कि बहुत अमल किया और तकब्बुर किया तो अल्लाह ने उसको निकाल दिया। और हमारे नबी हैं, सैयदुल अंबिया हैं, और उसके बावजूद भी अपने आप को अब्द कह करके ताबीर करते हैं कि मैं अब्दुल्ला हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। पूरी कायनात मेरे कंट्रोल में है, पूरी दुनिया का चप्पा चप्पा मेरे कब्जे में दे दिया गया है, मगर फिर भी हमारे आका फरमाते हैं
میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ عاجزی ہوتی ہے، یہ تواضع ہوتی ہے، یہ انکساری ہوتی ہے۔ جیسے درخت کے اوپر پھل آتا ہے تو درخت جھک جاتا ہے، اوپر نہیں جاتا ہے، جب پھل نہیں ہوتا ہے تو اوپر جاتا ہے، پھل آتا ہے تو جھک جاتا ہے۔ ایسے ہی مومن کی شان ہے کہ مومن عمل میں آگے بڑھتا ہے، عمل میں آگے بڑھتا ہے تو گویا کہ اس پر نیکیوں کے پھل آئے ہیں تو وہ متکبر نہیں ہوتا ہے، وہ اور متواضع ہو جاتا ہے، وہ اور جھک جاتا ہے۔ کسی عالم نے کیا خوب مثال دی ہے کہ درخت اونچا ہے تو اس کو اپنی اونچائی پر ناز ہے۔ یہ ایک صرف سمجھانے کے لیے میں بول رہا ہوں، اس کو اسلام سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، مگر کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں نصیحت کی کہ وہ کبھی کبھی وہ اپنے لیے بہت اچھی نصیحت میں چلی جاتی ہیں۔ تو فرما کہ بھئی درخت اونچے ہیں تو ان کو اپنی اونچائی پر ناز ہے، اور اللہ نے کچھ پلانٹ ایسے بنائے ہیں کہ جو زمین کے اوپر رہتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ دیکھو تو بڑے بڑے جو پھل ہوتے ہیں نا وہ زمین پر رہنے والے بیلوں کے اوپر لگتے ہیں، زمین پر لگنے والے بیلوں کو بڑے بڑے، جیسے اپنے یہ دیکھ لو واٹر میلن ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے، 10-20 کلو کا ہوتا ہے، تو وہ درخت پہ نہیں لگتا ہے، درخت پہ مینگو لگتے ہیں اور اورنج لگتی ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جو پھل آپ کو دکھتے ہیں نا یہ سب درخت کے اوپر لگتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے جو پھل تمہارے سامنے ہیں نا ان میں سے ایک بھی درخت پہ نہیں ہے، سب کے سب زمین پر گھومنے والے جو بیل ہوتے ہیں نا اس کے اوپر لگتے ہیں۔ کیوں اس کے اوپر لگے؟ تو فرما اس لیے کہ درخت یہ کہتا ہے کہ میں اوپر ہوں، میں اونچا ہوں، ان بیلوں کے آگے کہتا ہے میں اونچا ہوں، اور تم کو زمین پر سلایا ہے تو یہ زمین پر سونے والا عاجز ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ دکھا اس کو کہ تیرے پاس اتنا بڑا ہو کے اتنے چھوٹے چھوٹے پھل ہے اور میں زمین پر سویا ہوں، اور اللہ نے میرے وجود کے اوپر ایک ایک من کا پھل لگا دیا ہے۔ اب تو اندازہ لگا کہ تو بڑا ہے، خدا کی یہاں میں بڑا ہوں۔ فرما گیا کہ جو جتنا متواضع ہوتا ہے اس کا پھل اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، خدا کی بارگاہ میں وہ اتنا ہی جھکتا ہے، اور جو جتنا جھکتا ہے اس کے پھل اتنے ہی بڑے خدا کی بارگاہ میں ہو جاتے ہیں۔ تو مومن کی شان یہی ہے کہ عمل کر کے بھی اللہ کی رحمت پہ ٹالتا ہے۔ میرے مولا میرا عمل کچھ نہیں ہے، ہاں میں کر رہا ہوں، تو نے کہا ہے میرا کام ہے کرنا۔ جیسے ایک عابد سے جب وہ متقی پرہیزگار تھا مگر اللہ کی طرف سے اس کا امتحان ہوا۔ کیسے امتحان ہوا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا تو غیب سے آواز آئی کہ یہ پڑھنے والے کیوں اپنا وقت ضائع کرتا ہے، تیری نماز ہماری بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ مثنوی میں مولانا روم نے اس کو نقل کیا ہے، جا نکل جا یہاں سے، تیری عبادت میری بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اب وہاں سے آواز سنائی جا رہی ہے، اب کیا کرے گا؟ مگر پھر بھی اس نے سنی نہ سنی کر دی، پھر پڑھتا رہا، پھر پڑھتا رہا، پھر پڑھتا رہا۔ تو پھر کسی ولی نے آ کر کے اس سے پوچھا کہ بھئی جب تم کو سنا دیا گیا کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہے تو پھر بلا وجہ تم اپنا ٹائم کیوں ادھر لگا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ جناب عالی کیا کروں، میرے پاس میں ایک ہی رب ہے، اور میرے پاس ایک ہی رب کی بارگاہ ہے، دوسری کوئی بارگاہ نہیں ہے۔ اگر میرے پاس کوئی اور بارگاہ ہوتی تو یہاں سے نکال دیا جاتا تو میں وہاں چلا جاتا، مگر ایک رب کے سوا کوئی دوسرا رب ہے نہیں، تو ایک رب کی بارگاہ کے علاوہ دوسری بارگاہ ہے نہیں، تو مجھے رکھے چاہے نہ رکھے، قبول کرے نہ کرے، میرا کام ہے بس اس کے آگے لگا رہنا۔ تو میرے پاس میں ایک ہی بارگاہ ہے، بس میں یہاں لگا رہوں گا، قبول کرے گا اس کی مرضی ہے، نہیں بھی قبول کرے گا پھر بھی ہم اپنے رب سے منکر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو آواز آتی ہے میرے بندے ہم نے تمہارا امتحان لیا تھا کہ تم کیا کرتے ہو، اس سننے کے بعد میں بھاگ جاتے ہو یا ہماری بارگاہ میں اور آگے بڑھتے ہو۔ لیکن جب تم نے اپنا شوق ہماری بارگاہ کی طرف دکھایا تو تیری عبادت میں کمی سہی، مگر اس کے باوجود تیری حسن نیت کی بنیاد پر میں نے تیرے عمل کو ضائع نہیں کیا،
میرے بندے امتحان تھا، تو کامیاب ہو گیا، تیرا عمل میری بارگاہ میں مقبول ہے، آپ کر، جو کرے گا سب قبول کر لیا جائے گا۔ اس لیے ہمارے آقا نے ارشاد فرما نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے کہ عمل کر کے آدمی تکبر کرے تو عمل ضائع ہو جاتا ہے، اور نیت اچھی ہو عمل کے ساتھ میں وہ متواضع رہے، وہ منکسر رہے، اللہ کی بارگاہ سے امید لگائے رہے، تو کبھی کبھی عمل کمزور ہوتا ہے، مگر آدمی کی حسن نیت اس کے عمل کی کمزوری کو دور کرا کر کے اس کے عمل کو خدا کی بارگاہ میں درجہ قبولیت تک پہنچا دیتی ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا ہے کہ ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے، اور کافر اسے نعمت ملتی ہے، دولت ملتی ہے تو تکبر کرتا ہے، اسے شہرت ملتی ہے، دنیا کی عزت ملتی ہے تو تکبر کرتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں رب کے نزدیک پسندیدہ ہوں۔ میرے رب نے فرما دیا یہ تیرا بنایا ہوا فاؤنڈیشن ہے، ہمارا بنایا ہوا فاؤنڈیشن نہیں ہے، ہم اپنی بارگاہ سے تجھے بتاتے ہیں کہ ہماری بارگاہ کی عزت کا فاؤنڈیشن صرف اور صرف ہمارا دین ہے۔ ہمارے دین پر چلتے ہو تو سمجھو عزت والے ہو، نہیں چلتے ہو تو سمجھو بے عزت ہو۔ پھر میں نے تمہیں مال دیا پھر بھی بے عزت، دولت دی بے عزت، عزت دی بے عزت، اس لیے کہ دنیا ہے اس پر فاؤنڈیشن رکھا نہیں ہے، تو ان کی عزتوں کو تم عزت کیا سمجھو گے، ان کی دولتوں کو دولت کیا سمجھو گے، ان میں مدد کیے جانے کو مدد کیا سمجھو گے، وہ سب تو مشکوک ہو گیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مجھے ملا ہے تو وہ اکرام و عزت کی بنیاد پر ملا ہے یا ذلت و رسوائی کی بنیاد پر ملا ہے۔ اس لیے اللہ نے ان بٹوین رکھ دیا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے، کبھی مومن کو اللہ تعالیٰ بالکل اس کے پاس سے لے لیتا ہے، مجبور بنا دیتا ہے، کبھی کافر کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ اگر یہ فاؤنڈیشن ہوتا تو یہ رون کیوں جا رہا ہے کہ کافر کے پاس مسلمان کے پاس سے چلا گیا؟ تو یہ فاؤنڈیشن نہیں، دین فاؤنڈیشن ہے۔ پہلے غور کرو تمہارے بچوں میں، اپنے رشتہ داروں میں کہ دین پر ہے، اگر ہے تو سمجھو کہ میرا بیٹا اللہ کے یہاں محبوب ہے، کہ اللہ اس کو اپنے دین کی طرف بلا رہا ہے۔ بغیر اللہ کے بلائے کوئی نہیں آ سکتا۔ مسجدوں میں ہزاروں کو آنا ہے، مگر جسے رب لاتا ہے وہی آ پاتا ہے۔ ارادے روز بنتے ہیں مگر پھر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی رب کے گھر میں آتے ہیں جنہیں رب کی طرف سے بلایا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، ارادے کرنے سے کام نہیں بنتا ہے، رب کی بارگاہ سے بھی مانگا جاتا ہے کہ میرے مولا مجھے توفیق عطا فرما، ورنہ کتنے ہوتے ہیں مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر بھی مسجد کے اندر قدم نہیں رکھ پاتے، اور کتنے ہوتے ہیں کہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، بہت سارے اللہ کے برگزیدہ بندے ایسے ہیں کہ تجارت اور بیع اور کاروبار ان کو اللہ کی عبادت سے روکتا نہیں ہے، اللہ کے ذکر سے روکتا نہیں ہے، اور وہ ذکر کی طرف آتے ہیں۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا۔ یہ دولت جسے تو فاؤنڈیشن سمجھتا ہے نا، نہیں فاؤنڈیشن اس کو بیان، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ پتہ یہ چلا کہ ذکر نہ کرو اور عبادت نہ کرو پھر بھی مال مل سکتا ہے، اولاد مل سکتی ہے، اس لیے فرما کہ ان کی وجہ سے غافل مت ہو جانا ذکر اللہ سے۔ اور ذکر اللہ کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ صلاۃ، نماز سے غافل مت ہونا، مال کی بنیاد پر، اولاد کی بنیاد پر، ذکر اللہ سے، اللہ کی یاد سے، یعنی اللہ کو یاد رکھنا، سب کچھ وہی دیتا ہے، یہ دین بھی اسی نے دیا ہے، اور اس پر ہم سے عمل کا مطالبہ بھی اس رب نے کیا ہے، تو اس سے غافل مت ہونا، دین سے غافل مت ہونا، یہی اللہ کی یاد ہے سب سے بڑی، جو اس نے خود ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اسی کو کامیابی کی ضمانت بنا کر کے ہم لوگوں کو دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔
اور جو ایسا کرے گا تو یہی لوگ خسارے والے ہیں، نقصان والے ہیں۔ مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، ذکر اللہ سے غافل ہو گیا تو اللہ نے فرمایا یہی لوگ خسارے والے ہیں، نقصان والے ہیں۔ پتہ یہ چلا مال اور اولاد کا مل جانا یہ اللہ کے یہاں رضا کا فاؤنڈیشن نہیں ہے۔ ذکر اللہ، اللہ کی یاد اور اللہ کے دین پر رہنا یہ فاؤنڈیشن ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ ساری چیزیں تیرے پاس میں موجود ہیں، مگر تو نے اللہ کے دین کو بالائے طاق رکھا اور پھر تو سمجھتا ہے کہ رب تجھ سے راضی ہے، تو اللہ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کریں گے وہی لوگ نقصان والے ہیں اور وہی لوگ اللہ کے یہاں ذلیل ہونے والے لوگوں میں سے ہے۔ تو فاؤنڈیشن اسلام بتا رہا ہے کہ جسے تو سمجھ رہا ہے وہ فاؤنڈیشن نہیں ہے، جسے اللہ بتا رہا ہے وہ ہمارا فاؤنڈیشن ہے۔ اور اگر اللہ کی باتوں پر تم عمل کرو اور اللہ کے دین کے اوپر تم چلتے رہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو اب وہ ملے گا نا، وہ رحمت ہے اور وہ آپ کے لیے برکت ہے، وہ اللہ کی طرف سے محبت کے اوپر ملا ہوا ایک انعام ہے جو آپ کو اللہ نے دنیا میں بھی دیا اور پھر آپ کو دین کی بنیاد پر آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ منہم ساء ما یعملون۔ اللہ فرماتا ہے اہل کتاب سے خطاب ہے مگر خطاب ان سے ہے، اور یہ خطاب یوں اللہ کا سر کے ہی ہوتا ہے، مگر اگزامپل کے طور پہ یا ان کی بات چلتی ہو تو ان کا ذکر آ جائے وہ الگ بات ہے، مگر قانون کسی کے ساتھ میں فکس نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر کتاب والے ایمان لاتے، یعنی یہودی اور عیسائی ہمارے نبی پر ایمان لے آتے، یعنی کتاب والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے اور پھر دین پر چلتے تو ضرور ہم ان کے گناہ اتار دیتے اور ضرور انہیں چین کے باغوں میں لے جاتے۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ ایمان لے آتے تو ان کے گناہ معاف کر دیتے اور چین کے باغوں میں لے جاتے، یعنی آخرت میں ہم ان کو جنت دیتے۔ یہ تو آخرت کی بات ہے، بھئی ایمان لے آؤ، اچھے عمل کرو تو اللہ آخرت میں آپ کو جنت دے گا، یہ ایک بات۔ دوسری بات، اگر عمل کرو گے تو دنیا میں کیا اللہ فرمائے کرے گا آپ کے لیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اگر وہ قائم رکھتے توریت اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے اترا تو انہیں رزق ملتا اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے۔ اللہ فرماتا ہم آسمان سے بارشیں نازل فرماتے، وقت وقت پر بارش نازل ہوتی، ضرورت کے وقت بارش نازل ہوتی اور زمین سے ان کی کھیتیوں کو ہم اتنا لہلاتے اور اتنا دیتے کہ اوپر سے مناسب بارش ہو اور نیچے سے آپ کی چاہت کے مطابق آپ کو غلہ اور دانہ وہاں سے مل جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ توریت اور انجیل پر اور ہمارا دیا ہوا قرآن اس کے اوپر آ جاتے اور اس پر عمل پیرا ہو جاتے تو ہم آسمان سے بھی ان کے لیے رزق اتارتے اور زمین سے بھی ان کے لیے رزق نکالتے، دونوں جانب سے ملتا، سہولت کی زندگی دنیا میں بھی میسر آ جاتی۔ اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ان میں کوئی گروہ اگر اعتدال پر ہے اور ان میں اکثر بہت برے کام کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ سب ہیں جو چل رہے ہیں دین پر مگر اکثر دین سے ہٹے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہم نے ان کو ذلیل کر دیا، ان کو رسوا کر دیا۔ اسلام کے آنے کے بعد میں حکومتیں ان سے چھین لی، ان ملکوں سے ان کو نکال دیا گیا، ذلیل و رسوا کر کے ان کو ہٹا دیا گیا۔ اور یہود کو تو اللہ نے ایسا ذلیل کیا
ایسا ذلیل کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ نے ان یہود کے اوپر ذلت اور گھر نہ رہنے کو مسلط کر دیا ہے کہ ان کے لیے ذلت کبھی نہیں جائے گی، کہ وہ قوم بھلے دنیا میں آگے نکل گئی ہے، بہت دولت ہے، بہت ثروت ہے، بہت جگہوں پر ان لوگوں نے کنٹرول کر لیا ہے، پارلیمنٹ سے لے کر کے ہر چیز پر انہوں نے کنٹرول کیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ دنیا میں سے کسی کو بھی پوچھو کہ آپ اپنے دل سے اس قوم کو پسند کرتے ہو، تو عیسائی سے لے کر کے مسلم تک کوئی بھی لاؤ، کوئی بھی آدمی دل سے ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا، بالکل واضح ہے۔ تو کوئی پسند نہیں کرتا یہ ذلت، بھئی کوئی بھی پسند کیوں نہیں کرتا، اتنا آگے پورا کنٹرول اس نے لے لیا، کہاں دنیا کا لیا ہے، مگر اللہ فرماتا ذلت مسلط کر دی ہے، کسی کے دل میں بھی اب اس کی محبت نہیں جائے گی، جو بھی آدمی اس کو دیکھے گا تو اپنے دل سے اس سے نفرت کرے گا، ایک۔ اور دوسرا فرما اللہ نے کہ میں نے ان سے مسکنت کو چھین لیا ہے، اب مسکنت ان کو کوئی نہیں دے سکتا، یعنی ان کے پاس میں ملک نہیں آ سکتا ہے، وہ ملک گیر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ابھی جو ہے نا وہ تو صرف وہ زبردستی کا نام لگا دیا گیا ہے، ابھی تو وہ دونوں کے درمیان میں وہ جگہ بالکل مشکوک چلی آ رہی ہے، نام دیا ایک ملک بھی ان کے نام کا پوری دنیا میں نہیں ہے، اور مسلمانوں کے پاس ہزاروں ملک ہے، عیسائیوں کے پاس ادھر ہیں مگر ان کے پاس میں ایک بھی نہیں۔ انہوں نے زیادہ پرابلم کیا تو ان کو زیادہ ذلت میں ڈالا گیا، عیسائیوں نے کم پرابلم کیا تو اللہ نے تھوڑی سہولت ان کے لیے باقی رکھی۔ مگر آج کے بیان کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا کی راحت یا دنیا کے مال اس کے اپنی رضا اور عدم رضا کا فاؤنڈیشن نہیں بنا ہے، لہذا مال مل جائے تو یہ مت سمجھنا کہ میں نصیب والا ہوں، مال چھین جائے تو یہ مت سمجھنا کہ میں کم نصیب ہوں۔ ہاں تمہارے پاس سے دین چھین جائے تو سمجھنا کہ تم کم نصیب ہو، اور تمہیں دین مل جائے تو سمجھنا کہ تم بانصیب ہو۔ جتنا اللہ کے دین میں آگے بڑھتا ہے اتنا عزت میں آگے بڑھتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ The discussion today is with regards to being obedient to Allah subhanahu wa ta'ala, and that disobeying Allah subhanahu wa ta'ala invokes the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala. It is not necessary that the punishment for disobedience towards Allah subhanahu wa ta'ala occurs in the world, or that a person who receives a lot in this world, then it is that he has pleased Allah subhanahu wa ta'ala, and that is why he has all of this. This is not necessarily the case. Allah subhanahu wa ta'ala may not punish a person in this world for the disobedience that he does, and a person who receives a lot of wealth in this world, it is not necessary that it is because of having pleased Allah subhanahu wa ta'ala, it is for this reason that he has received this wealth. This is not necessarily true. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, and never must the disbelievers be under the illusion that the respite we give them is any good for them. We give them respite only for them to further advance in their sins, and for them is a disgraceful punishment. So a person who is disobedient to Allah subhanahu wa ta'ala, and he receives a lot in the world, and he has all of these materialistic possessions in the world, he is wealthy, Allah subhanahu wa ta'ala has given him so much, but he feels that as a result of this disbelief, or as a result of disobeying Allah subhanahu wa ta'ala, he has received all of this, and that being obedient to Allah subhanahu wa ta'ala will not give him any of this. But this is just an illusion that he's under. Allah subhanahu wa ta'ala gives anyone part of this world, but whoever disobeys Allah subhanahu wa ta'ala is given the respite until Yawmul Qiyamah, and Allah subhanahu wa ta'ala allows them to continue in their disobedience. Because of this disobedience, they will then receive a severe punishment in the hereafter. So it's not necessarily true that a person receives this dunya, or a person who is disobedient to Allah and he does not receive a punishment in this world, then it means that he's accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. This is not necessarily true. It is an illusion that a person is in, that even though he disobeys Allah and he's not being punished, he feels that he is obedient towards Allah subhanahu wa ta'ala and he's accepted in the court of Allah. This is not necessarily true. The world is not the parameter for a person's success. The
person's success is based on piety and righteousness and obeying Allah subhanahu wa ta'ala. People also think that someone who does a miracle of some sort is accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, and that he has pleased Allah, that is why he's able to do a miracle, but it's not necessarily the case. Anyone who knows with regards to miracles and what the scholars have written with regards to miracles, then they will understand that it's not always the case that it happens on the hands of those who are righteous. It is also possible that something that is contrary to nature and habit, which is referred to generally as a miracle, it can also happen at the hand of a commoner. It could also happen at the hand of disbelievers and open sinners as well. These forms of miracles or things that occur against habit are referred to in different ways. So when it happens at the hands of a commoner, that is generally righteous, but he's not a wali of Allah subhanahu wa ta'ala, that is referred to as ma'una, assistance, is assistance from Allah subhanahu wa ta'ala, that if he continues with his righteousness, then Allah subhanahu wa ta'ala will take him to a higher station. And there are people who are disbelievers, and when they do these things, it's possible that a miracle may happen on their hand, or something that occurs against nature may happen on their hand. This is not known as karama, which is karama is only exclusive to the awliya of Allah. It's known as istidraj, which generally means persuasion, appeal, is referred to as istidraj. This person persuades himself that he's accepting the call of Allah subhanahu wa ta'ala, or that he's righteous as a result of doing these miracles or something that is against nature. Because of this, he will continue in his disobedience, and because of this he will receive a severe punishment from Allah subhanahu wa ta'ala, as referred in the previous verse of the Quran, where Allah subhanahu wa ta'ala says that these people are given a respite so that they continue in their disobedience, and then they are punished in the hereafter severely. In the same way, these miracles can happen at the hand of a person who is also a disbeliever, and he persuades himself that such is the case, that I am accepting the call of Allah subhanahu wa ta'ala. He continues in his disobedience, and because of this he is severely punished in the hereafter. So don't assume that a person who does a miracle is automatically accepting the call of Allah subhanahu wa ta'ala. There are many conditions for when a person does a miracle. When can you say that he's accepting the call of Allah subhanahu wa ta'ala? And generally it is the case when a person is a wali of Allah subhanahu wa ta'ala. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam has described that how do you identify a friend of Allah? The way to identify a friend of Allah, the Prophet ﷺ has said that when you see them, you automatically remember Allah subhanahu wa ta'ala. The first thing that occurs to you is a remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Then know that this person is a close friend of Allah subhanahu wa ta'ala. So it's not necessarily the case that a person who performs miracles of some sort, he is accepted by Allah subhanahu wa ta'ala, or that he is considered to be successful from a religious point of view. It's not necessarily the case. In the same way, a person who has a lot of wealth, it's not always the case that he is successful from a religious point of view, because Allah subhanahu wa ta'ala gives to whoever he wants, and then on Yawm al-Qiyamah is the true account will be on the day of resurrection. So also don't assume that again everything in the world, despite being disobedient to Allah subhanahu wa ta'ala, shows that you accept it in the call of Allah subhanahu wa ta'ala. Again, the verse of the Quran explains that this is an illusion, that a person is in an illusion. If he gets everything despite being disobedient, he feels that if he will be obedient, then he will not receive any of this. But that is an illusion that he is in. He is delusional. Being disobedient to Allah subhanahu wa ta'ala does not necessarily mean that you will not receive any of this dunya, or that you will not receive success in this world. From a worldly point of view, you can receive all of it. But you will be given this respite, and then on Yawm al-Qiyamah, on the day of resurrection, when you are held to account, and all of this disobedience that you have done will be held to account, then you will realize that the world was nothing. It was temporary and it was materialistic, and it was truly nothing, and you had a lot of it, but the true success is in the hereafter, and the eternal salvation is in the hereafter. So in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says that whoever aspires for the yield of the hereafter, yield given is a metaphor for crops. The person who desires for success in the hereafter, we increase its yield for him, and whoever aspires for the yield of this world, then we give him part of it, and he has no portion in the hereafter. So if you aspire for the yield of the hereafter, yield meaning the success in the hereafter, then Allah subhanahu wa ta'ala increases your yield in the hereafter. Allah subhanahu wa ta'ala increases your station in the hereafter. And if you aspire for the yield or success in this world, then Allah subhanahu wa ta'ala will give you a part of this success in this world, but you'll have no portion in the hereafter. So Allah subhanahu wa ta'ala clearly explains in this verse that you can get the world, you will receive a portion of this world, even if you are disobedient, but you will have no portion in the hereafter. And if a person has nothing of this world, but he aspires for the hereafter, and he tries for the hereafter, strives for it, then he will receive a portion of the hereafter, and Allah will increase him in it. So those who are given respite until Yawm al-Qiyamah, given the opportunity until Yawm al-Qiyamah, despite being disobedient, do not assume that they are successful.
know from the verse of the Quran that these people are given respite because they will continue in their disobedience and Allah will punish them severely as a result of their increase in disobedience. Also in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, and seek the abode of the hereafter with the wealth that Allah has given you, and do not forget your part in this world. So Allah reminds the believer what we are supposed to seek. Not seek or aspire for this world, but seek the abode of the hereafter. That is the eternal salvation. That is where we'll be eternally. So seek the abode of the hereafter with the wealth that Allah has given you, by way of giving in the way of Allah subhanahu wa ta'ala and helping others. And do not forget your part in the world. What is our part in this world? Our part in this world is to live in this world like a traveler, like the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, that live within this world like a traveler. Your final destination is in the hereafter. This is only a temporary stop. So live like that in this world. So do not forget your part in this world. Do not become consumed by the materialistic and temporary possessions of this world, and seek and aspire for the hereafter. This is the ultimate purpose of a believer. Whoever is ahead in piety and righteousness, it is he who is close to Allah subhanahu wa ta'ala, and it is he who Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with. This is the parameter for success. From a religious point of view, the parameter of success is based on piety and righteousness. These are the people who are close to Allah, and these are the people who will be successful. Not receiving the materialistic possessions of this world. This is not the parameter. Receiving materialistic possessions of this world is not a parameter of success. The success is based on piety and righteousness. Allah can give whoever He wants a part of this world, but if they aspire only for this world, they will not receive a portion in the hereafter. And those who aspire for the hereafter and seek the hereafter, then Allah subhanahu wa ta'ala will increase their share in the hereafter. Also in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, O mankind, we have indeed created you from one man and one woman, and have made you into various nations and tribes, so that you may know one another. Indeed, the more honorable among you in the sight of Allah is the one who is more pious among you. Indeed, Allah is all-knowing, all-aware. So piety is the basis of honor in Allah subhanahu wa ta'ala's court, in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. It is piety that grants a person closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah says that He created us, He created from one man, one woman, and Allah subhanahu wa ta'ala put various nations and tribes as a form of identification, for recognizing one another, that this person belongs to this tribe, this person belongs to that tribe, is for recognition. But what is honor in the court of Allah subhanahu wa ta'ala? People feel that having a family, or being from a wealthy family, or from a family that has some sort of standing in the community, this is considered honor in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. The true honor in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, as explained in the Quran, Allah says, it is those who are more pious among you, the ones who are pious, it is they who are honorable in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. It is they who are close to Allah subhanahu wa ta'ala. So it's not this, receiving the portion of this dunya, receiving the wealth of this dunya is not the standard or the way to measure success in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. The way to measure success of a person in the court of Allah subhanahu wa ta'ala is to see if this person is righteous and if he is pious and obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. So a believer, he is obedient to Allah, and he relies on the mercy of Allah for the acceptance of his deeds that he does. He relies on the mercy when it is not necessary for Allah subhanahu wa ta'ala to reward us for our actions. Allah subhanahu wa ta'ala rewards us out of His mercy. That's why we pray when we fulfill our obligations, pray salah and fast and give zakat and do hajj and all of these other obligations and farais that we fulfill. Despite doing those, we also make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that He accepts them out of His mercy, with the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Incident mentioned in the Mathnawi, it says with regards to a pious worshipper that he was one time praying salah, and he heard a voice. He was tested by Allah subhanahu wa ta'ala. He heard a voice that your prayer is not accepted. To test this person, that what will he do? If we say to him that his prayer is not accepted, what will he do? So he continued praying. This person, he did not listen to this voice that was being heard, and he continued praying. Despite the voice saying his action and prayer is not accepted, he continued praying. So then a wali, a friend of Allah subhanahu wa ta'ala, came by and he asked this person that, do you not hear this voice? This voice is saying that your prayer is not accepted, so why do you continue to pray? So this person said that I only have one Lord, Allah subhanahu wa ta'ala. It is only He who is worthy of worship, and my duty is simply to be subservient and to submit to Allah subhanahu wa ta'ala. Whether my actions are accepted or not in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, this is up to Allah. Allah decides if my actions are accepted or not. My duty as a servant of Allah subhanahu wa ta'ala is to simply worship Allah subhanahu wa ta'ala and to rely on the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, and have hope in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that He will accept my deeds
This is up to Allah subhanahu wa ta'ala, but my duty, I still have to fulfill my duty. Whether it's accepted or not is up to Allah. But my duty as a servant is to be subservient to Allah subhanahu wa ta'ala, to submit to Him, to be obedient to Him. This is why I continue to pray. It is only He who is worthy of worship. So this person had a beautiful reply, and this is the reply that we should implement in our lives, that our duty is to be subservient to Allah subhanahu wa ta'ala, to submit to Allah subhanahu wa ta'ala, be obedient to Allah subhanahu wa ta'ala, and not be disobedient. This is our duty as a Muslim. So success in the world is not based on wealth or being given the materialistic possessions of this world. If you want to know if someone is accepting the call of Allah subhanahu wa ta'ala, then the parameter to look at is piety. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says that, "O people who believe, may not your wealth and your children cause you to neglect the remembrance of Allah, and whoever does this, it is they who are in loss." So wealth and children are not the correct standard for measuring a person's true success. It is, Allah says in this verse, that those, don't let it neglect you from remembering Allah subhanahu wa ta'ala. If it does make you neglect, then this means that these blessings that Allah subhanahu wa ta'ala has given you, you have misused those blessings. The way to gain success in the hereafter and in the core of Allah subhanahu wa ta'ala is by way of being obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. Having the materialistic possession of this world is not the correct parameter to look at to measure a person's success in the core of Allah subhanahu wa ta'ala. To measure a person's success in the core of Allah subhanahu wa ta'ala, a person must look at how pious a person is, how righteous he is, and how obedient he is to Allah subhanahu wa ta'ala. This is the true success in the core of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon the teachings of Islam. Assalamu alaikum.